رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے باہمت لوگ۔ آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی زکوٰۃ لکم۔ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ تم مجھ پر درود پڑھو گے، مجھ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے تمہارے اعمال پاک صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ڈسٹرکٹ قصور کے شہر کھڈیاں میں موجود ہیں۔ کھڈیاں خاص جگہ کا نام ہے، میرے کئی ناظرین کے لیے یہ نام نیا ہوگا۔ یہاں بھی ماشاء اللہ الکریم دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ موجود ہے۔ اس جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم سے آپ کی ملاقات کروانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ان طلباء کرام کو آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ جو مالی مشکلات کا شکار بھی ہیں، ان کے گھر میں آزمائشی صورتیں، کنبہ بڑا ہے۔ بعض اوقات کئی طلباء کرام ہمارے سامنے اس طرح کے آتے ہیں جو گھر کے خود واحد کفیل ہیں، کاروباری اور گھر کے معاملات بھی لے کر چل رہے ہیں، گھر کے کھانے پینے کے اور تمام تر انتظامات ان کو بھی ٹیکل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور تعلیمی معاملات کو لے کر بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے طالب علم کی سٹوری کیا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں ان کے گھر کی طرف۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر طبقے میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا ہے، اور اپنے اس پروگرام باہمت لوگ میں ہم ان طلباء کرام سے آپ کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں کہ جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، مالی معاملات اور کئی ایک مشکل کیفیات کا مقابلہ کرتے ہوئے راہ علم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی ایک طلباء کرام ایسے ہیں کہ گھر کے اعتبار سے اگرچہ دقت اور دشواری کا سامنا ہے، لیکن دعوت اسلامی نے، امیر اہل سنت نے ایسی علم دین حاصل کرنے کی لذت اور چاشنی ان کے قلب و روح میں اتاری کہ یہ مشکل حالات کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ پڑھائی کی طرف بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم ابھی چلتے چلتے ایک اور طالب علم سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ محبوب الرسول عطاری ان کا نام ہے، اور ابتدائی درجات میں بھی ہیں، والد محترم کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ملاقات کرتے ہوئے انشاءاللہ بارڈر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کھڈیاں خاص گریڈ اسٹیشن یہ محلے کا نام ہے، اور یہ ہمارے طالب علم ان کا گھر ہے۔ آئیے آپ کو طالب علم سے ملواتے ہیں۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں ہمارے آج کے طالب علم جن سے ملاقات کے لیے ہم کھڈیاں خاص گریڈ اسٹیشن حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، ان کی سٹوری کیا ہے وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور مزید بہت کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔
جی تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت محبوب الرسول اتاری ان کے گھر میں موجود ہیں۔ ان کے والد محترم ساتھ ہیں، ان کے تایا یہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے چچا ہمارے ساتھ ہیں۔ محبوب الرسول ماشاء اللہ الکریم مرکزی جامعۃ المدینہ کھڈیاں خاص کے طالب علم ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کیا کیا کرتے ہیں اس حوالے سے مزید انہی سے کچھ جاننے کی صورت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ محبوب الرسول جامعۃ المدینہ میں کیسے آئے، درس نظامی کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور یہ درس نظامی شروع کرنے سے پہلے کیا کر رہے تھے، اور اس کے بعد درس نظامی یعنی عالم کورس کرنے کی طرف کیسے آئے۔ جی محبوب بیٹے بتائیں گے کہ آپ درس نظامی شروع کرنے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ میں پہلے پڑھتا تھا، 5 کلاسیں کیا، اس کے بعد درزی کا کام ابو نے کہا کر لو، پھر درزی کا کام کرنے لگ پڑا۔ اس کے بعد ابو نے کہا دعوت اسلامی کا بہت اچھی ہے، دعوت اسلامی کا ماحول بہت اچھا ہے۔ ابو نے پھر دعوت اسلامی میں داخلہ دے دیا۔ اب میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے اسکول پڑھا، اسکول کے بعد آپ درزی کے پاس چلے گئے، پھر ادھر آ گئے؟ 13 سال ہے 13 سال عمر ہے۔ جی۔ درزی کے پاس جا کے کیا کیا سیکھا آپ نے؟ بٹن لگانے سیکھے تھے۔ درس نظامی کرنے کا آپ کا اپنا شوق بھی ہے یا والد صاحب نے کہا تو درس نظامی شروع کیا؟ والد صاحب نے کہا تھا۔ جامعۃ المدینہ میں آپ آئے تو جامعۃ المدینہ کا ماحول کیسا لگا؟ جامعۃ المدینہ کا ماحول بہت اچھا لگا۔ کب پہنچتے ہیں جامعۃ المدینہ میں، اور واپسی کا شیڈول کیا ہوتا ہے، واپس آ کر کیا کرتے ہیں، وہ تھوڑی تفصیل بیان کریں مدنی چینل والوں کے سامنے۔ 8 بجے ادھر پہنچتے ہیں، اور 1 بجے تک کلاس لگتی ہے۔ زور کی نماز کے بعد پھر تعلیمی حلقے لگتے ہیں، 4 بجے تک وہ لگتے ہیں۔ 4 بجے کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے۔ بعد میں آتا ہوں، آ کے ابو نے ریڑی لگائی تھی، ابو سے لے کے ریڑی، پھر میں گول گپے لگاتا ہوں۔ اس کے بعد مغرب سے پہلے آ جاتا ہوں۔ اپنی تعلیم کے تعلق سے دیگر معاملات وغیرہ کے حوالے سے کچھ اگر ذکر کرنا چاہیں تو؟ میں عالم بھی بنوں گا انشاءاللہ، درس نظامی کا کورس پورا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، سارا کچھ پڑھوں گا۔ ظہر کی نماز کے بعد ریڈی لے کر جاتے ہیں یا 4 بجے کے بعد جاتے ہیں یا کب لے کر جاتے ہیں؟ 4 بجے کے بعد۔ میرا نام محمد عامر رشید مدنی اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان صدر الشریعہ کھڈیاں خاص قصور سے عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اندر ایک طالب علم ایسے ہیں جو ماشاءاللہ جو ہے یہ علم دین بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے معاملات میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ یہ ایسے طالب علم ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں 8 سے 1 بجے تک علم دین حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ظہر تعلیمی حلقوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور 4 بجے جب ان کو چھٹی ہو جاتی ہے پھر اپنے والد صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان کے والد صاحب گول گپے کی ریڑھی لگاتے ہیں اور ان کا اس کام کے اندر ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ماشاءاللہ پڑھائی کے اندر بھی بہترین انداز سے جو ہے یہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سبق سنانے میں بھی جو ہے یہ کوئی پریشانی نہیں ان کو آتی، بلکہ بہترین انداز سے اپنا سبق بھی سناتے ہیں، اور سبق یاد بھی بہترین انداز سے کرتے ہیں۔ اور کبھی بھی ایسا غالباً نہیں ہوا کہ یہ بچے جو ہے نا انہوں نے سبق نہ سنائے، بلکہ سب سے پہلے کوشش ان کی ہوتی ہے کہ میں سبق یاد کر کے سناؤں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے طالب علم جو ہے یہ اتنی مشکلات کے باوجود علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے اندر ماشاءاللہ جذبہ علم دین حاصل کرنے کا، شوق، لگن، ان کی محنت بتاتی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کامیابی کی سیڑھی پر انشاءاللہ قدم رکھیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ ہے آرائیاں کا۔ آرائیاں یہ لاہور ڈسٹرکٹ میں آتا ہے۔ یہاں کے ایک طالب علم ہیں جن کا نام ہے شاہد رفیق اتاری۔ 5ویں سال کے پیپر دے چکے ہیں، اور 5ویں سال کے پیپر دینے کے بعد اب یہ 6 سال کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کی رہائش ہے گنڈا سنگھ بارڈر کی طرف۔ آج آپ کو بارڈر کی طرف لے کر چلیں گے۔ ان کے گاؤں کا نام ہے مان۔ تو انشاءاللہ پورے مان سمان کے ساتھ طالب علم سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں بارڈر کی طرف مان گاؤں میں۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی
आफियत। मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम शाहिद रफ़ीक अत्तारी इनके घर में मौजूद हैं। जामियातुल मदीना अराइया के ये तालिब इल्म हैं। 5वें साल के पेपर दे चुके, 6ठे साल में पहुंचने वाले हैं। माह रमज़ान की इन हसीन साअतों में आपके सामने शाहिद रफ़ीक भाई इनके ज़ोक़े इल्म दीन के ताल्लुक़ से चंद एक बातें रखने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी इल्म दीन हासिल करने का शौक़ अता फ़रमाए और अपनी रहमत से माला माल फ़रमाए। जी शाहिद भाई, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मदनी चैनल के नाजरीन को जामियातुल मदीना का सफ़र जो आपका है, इस हवाले से कुछ बताइए कि बॉर्डर का एरिया मान गांव में आप तशरीफ़ फरमा हैं। यहाँ फैज़ान मदीना भी नहीं है, जामियातुल मदीना भी यहाँ नहीं है, और यहाँ हफ्तावार इज्तिमा भी इस इलाके में करीब नहीं होता। शायद कसूर शहर में जाकर शिरकत की सूरतें होती होंगी। तो ये साइड एरिया से आप जामियातुल मदीना में कैसे पहुँचे? हमारे इधर मस्जिद में इस्लामी भाई इमाम थे, अब्दुल कदीर अत्तारी साहब, बड़े अच्छे इस्लामी भाई थे। उन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना तो उन्होंने तरगीब दिलाते रहना, मदनी काफ़िलों की, इमामत कोर्स की, दर्स निज़ामी की, इल्म दीन की फजीलत बयान करते रहते थे। तो उन्होंने मुझे भी ज़हन दिया कि आप मदनी काफ़िले में सफ़र करें। मैं कहता रहता ठीक है इंशाल्लाह मैं करूँगा करूँगा। जब मिलते फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं मुझे कहना। वो कहते ही रहते थे कि आप पढ़ें, आप मदनी काफ़िले में सफ़र करें। तो मैंने मैट्रिक मुकम्मल की, उसके बाद मैंने इमामत कोर्स में दाखिला ले लिया। इमाम साहब के कहने पे? जी, उधर गया, इमामत कोर्स मैंने किया 126 दिन का। इमामत कोर्स किस जगह पे किया था? जौहर टाउन में किया था, लाहौर में। जौहर टाउन लाहौर में। जी, तो इमामत कोर्स करने के बाद मेरा ज़हन था मैं मस्जिद रखूँगा, इमाम बन जाऊँगा तो नमाज़ें पढ़ाऊँगा, मेरा सिलसिला ठीक रहेगा। लेकिन जो ही मैंने वो इमामत कोर्स मुकम्मल किया तो फिर मेरा ज़हन बना कि नहीं, यहीं पे बात मुकम्मल नहीं होगी, आप दर्स निज़ामी भी करें, आलिम बने, इल्म दीन और ज़्यादा हासिल ये करें। खुद ही जहन बना था या? जी, खुद ही ज़हन बना है मेरा। अच्छा, अपना जहन जी, बना। खूब उस वक्त ये ज़हन बना। बाद में इमामत कोर्स करने के बाद फिर मैंने उधर ही दाखिला ले लिया। दाखिला लिया तो उधर अब उसके बाद मेरे वालिद साहब फौत हो गए। ऊला में दाखिला लिया ना जब, तो फौत हो गए वालिद साहब। फिर अब खर्चे का मसला आना शुरू हो गया कि अब कहाँ से इसका खर्चा उठाऊँ, घर आना जाना है तो भी किराया लगना, लाहौर से इधर कसूर आना। तो फिर मुझे एक इस्लामी भाई मिला, वो मुझे अराइया में ले आया, जामिया में। उधर आ गया मैं, दर्स निज़ामी ऊपर पहले साल ही से अराइया में आ गए थे, फैज़ान मदीना जौहर टाउन से अराइया। उधर दाखिल हुआ था पहले, लेकिन बाद में इधर आ गया मैं। उसके बाद यहीं तक पढ़ा हूँ मैं। उधर एक इस्लामी भाई थे, रिजवान अत्तारी, मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे ट्यूशन वगैरह का नाम ज़हन दिया, ट्यूशन पढ़ाएं आप और साथ में आप दर्स निज़ामी पढ़ें। इधर इस्लामी भाई का घर करीब था तो मुझे उसने ट्यूशन दे दी, तो मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू हो गया। कुरान पाक की ट्यूशन या? जी, कुरान पाक की, कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर, ट्यूशन रख ली मैंने और साथ में पढ़ता रहा। वक्त आया घर में और प्रॉब्लम। 1 साल पहले भाई बड़ा फौत हो गया, 22 साल का था। उसके अगले साल मेरे वालिद साहब फौत हो गए, तो वालिदा को बड़ा सदमा पहुंचा, परेशान हुई। मैंने घर आ गया, काम थोड़ा सा करता रहा, फिर मैं जामिया चला गया बाद में पढ़ने के लिए। तो लेने के लिए आता था वापस या खुद ही चले जाते थे? नहीं, मेरे उस्ताद साहब इफ्तिखार मदनी साहब, इन्होंने बड़ी तरबियत फरमाई मेरी। दर्जे में भी फरमाते, जब इस तरह छोड़ने का जहन बनता फिर तरबियत फरमाते, दोस्त अहबाब भी तरबियत फरमाते जो दोस्त थे। और एक हदीस पाक जो मुझे फिर वापस ले आती थी जामिया में कि क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा हसरत उस शख्स को होगी कि जिसको इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला लेकिन उसने ना किया। इस हदीस पाक की वजह से मैं फिर वापस चला जाता और फिर पढ़ता रहता। ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा हो गया हूँ अब मैं ना पढ़ूँ, छोड़ दूँ, ऐसा नहीं। जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने आलिम बनना ही बनना है। ये मैंने ज़हन दिमाग में ठान लिए, दिल में, कि मैंने पढ़ना है बस। मदनी चैनल के नाजरीन, एक इस्लामी भाई की इनफरादी कोशिश, मस्जिद के इमाम साहब इनफरादी कोशिश से ये इमामत कोर्स की तरफ गए। और शहद मीठा है, शहद मीठा है, बहुत मीठा है। ज़बानी कहना और कहलवाना, सुनना सुनाना, ये कुछ और होता है। और जब थोड़ा सा चख लिया जाए ना और इसकी मिठास हलक से नीचे उतरे तो फिर पता चलता है कि ये मिठास कैसी है। तो इब्तिदान तो इमाम साहब कहते रहे चलो 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 चलो,
لیکن یہ انکار کرتے رہے. لیکن جب ایک دفعہ کچھ لذت چکھ لی اس کے بعد پھر آگے بڑھتے چلے گئے. مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مختلف طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. والد صاحب کا انتقال ہوا، والد محترم کے انتقال کے بعد والدہ کی بیماری، اور والدہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ آزمائشوں سے دوچار رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. لیکن جذبہ کیا ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین سیکھنا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنی ہے، شریعت مطہرہ کو سیکھنے کی سعادت حاصل کر کے زندگی بسر کرنی ہے. اور قیامت کے دن کی حسرت سے بچنے کے لیے مشکلات آتی ہیں تو گھر کا رخ ہوتا ہے. گھر پہنچتے ہیں تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اسے ہوگی جسے علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا اور وہ نہ کر سکا. یہ حدیث شریف دوبارہ پھر جامعۃ المدینہ میں لے آتی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے اور انہیں علم نافع عطا فرمائے. شاہد بھائی کے استاد محترم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سنتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ناظم جامعۃ المدینہ فیضان امیر حمزہ شکیل احمد عطاری عرض گزار ہوں. ہمارا جامعۃ المدینہ فیضان امیر حمزہ درس نظامی کورس کا جامعۃ المدینہ ہے. اس میں فرسٹ ایئر سے لے کر ففتھ ایئر تک درجات موجود ہیں. محمد شاہ رفیق عطاری یہ ہمارے پاس جامعۃ المدینہ میں فرسٹ ایئر سے لے کر اب تک ففتھ ایئر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کنز المدارس بورڈ کے تحت ابھی انہوں نے ففتھ ایئر کے امتحانات بھی دیے ہیں. یہ طالب علم ایسے ہیں کہ جب درجہ اولیٰ میں زیر تعلیم تھے تو ان کے والد محترم انتقال کر گئے، اور اس طالب علم نے اپنے گھر والوں کی کفالت کرنے کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ جب کبھی چھٹی ہوتی یا جامعۃ المدینہ وغیرہ سے کوئی چھٹیوں کے دن آتے تو یہ مزدوری کرتے تھے. اس کے علاوہ اب یہ طالب علم اپنے گھر والوں کی کفالت کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ کے آس پاس سوسائٹیز وغیرہ ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اور قرآن پاک کی تعلیم دے کر اپنے گھر والوں کے معاملات وغیرہ سر انجام دیتے ہیں. اور یہ بڑی ہمت والی بات ہے کہ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں اور علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں. تعلیم کے اندر بھی بہتر ہیں اور ساتھ ساتھ بہترین قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں. حتیٰ کہ بعض دفعہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے آس پاس جو ائمہ مساجد ہیں وہ جمعہ کے لیے اور نماز وغیرہ کے لیے بھی ہمیں کہتے ہیں تو ہم اس طالب علم کو بھیج دیتے ہیں. یہ طالب علم اتنی مشقتوں کے باوجود علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو وہ میرے پیارے اسلامی بھائی جن کے گھروں میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کریں، جامعۃ المدینہ میں آئیں، آ کر داخلہ لیں اور اپنے دین و دنیا کو سنواریں اور بہترین کریں. اللہ پاک اس طالب علم کو دنیا آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے. جی تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ان کے استاد محترم کے تاثرات سنے. ہمارے ساتھ ان کے کچھ رشتہ دار بھی موجود ہیں، تعارف فرمائیں کہ کون ہے جی؟ یہ میرے چاچو جان ہیں، دور و نزدیک میرے چاچو لگتے. نام کیا ہے؟ قمر عثمان. قمر الزمان عطاری، ماشاء اللہ. یہ خالہ زاد میرے کزن ہیں، محمد رضوان عطاری. محمد رضوان عطاری. آپ کچھ بتائیں گے ان کے علم دین کے حوالے سے کہ یہ آنا جانا اور یہ پڑھنا پڑھانا؟ شاد بھائی ماشاءاللہ شروع سے ہی بہت اچھے ان کی تربیت تھی. یہ شروع سے ان کی آواز جو نعت پڑھنے میں بہت پیاری آواز تھی. ادھر ہمارے گاؤں میں جب قاری قدیر صاحب تھے ہمارے، وہ آئے، انہوں نے میں ترکیب دی. اس کے بعد ان کا ذہن بنا، یہ چلے گئے امامت کورس سیکھنے کے لیے. وہ سیکھنے کے بعد ان کو شعور پیدا ہوا کہ میں آگے چلوں اور اس نے ہمت باندھی. پھر اس نے آگے دست نظامی شروع کیا اور وہ ابھی جاری ہے. انشاءاللہ جو بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. تو ایک دفعہ اس نے تھوڑی سی ہمت چھوڑی. اس نے کہا چاچو گھر کے حالات، اس کے والد صاحب بہت ہو گئے تو حالات بہت تنگ تھے ان کے. اس نے کہا چاچو بہت تنگ دستی ہے،
घर के हालात नहीं चलते, खर्चा भी करना पड़ता है, उधर भी जाना होता है पढ़ने के लिए, आने में जाने में खर्चा होता है। तो मैं अब छुट्टी करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी तो आपने आधा काम मुकम्मल कर लिया है, और हिम्मत बांधे, हिम्मत करें, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, शाहिद भाई के चचा के तासुरात भी आपने सुने कि किस अंदाज में ये आगे बढ़े। माशा अल्लाहुल करीम, तिलावत भी करते हैं, नात शरीफ भी पढ़ते हैं, बयान भी करते होंगे। जी। मुख्तसर सी तिलावत मदनी चैनल के नाजरीन को सुना दी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाहिद भाई के खालाजाद भाई ये भी हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ सुनेंगे कि पहले के शाहिद और आज के शाहिद में फ़र्क इन्होंने क्या महसूस किया, और इनका जो शौक़ इल्म दीन है इसके ताल्लुक़ से ये क्या कहते हैं। मेरा नाम रज़वान अली अतारी साहब। जिस वक्त मैं मदनी माहौल च आया तो फिर यानी कि मैंने समझ आई ना कि ये भी मदनी माहौल च है। मैंने फिर इससे अर्ज़ की कि मुझे भी कुछ सिखाएं, क्योंकि मैं मदरसा नहीं पढ़ा हुआ था, ये मदरसा पढ़ा हुआ था। तो फिर इससे मैं सीखता रहा। फिर यानी कि साड़ी मुलाकात होनी, जदों ने मदरसे चो वापस आना, कोई 1 माह 2 माह रहना फिर चले जाना। इस तरह को 2-3 माह यानी कि 2-3 मरतबा हुआ, फिर चला गया। उस बाद यानी कि फिर मुलाकात होनी, यानी कि कंडीशन साड़ी यही सी, यानी कि जदों भी बैठना है कोई दूसरे दी गल्लां नहीं करनियां, अल्लाह दे रसूल दी गल करनी। फिर उस बाद इन्हां यानी कि सानू दसना कि तुसी काम करदे हो, ये यानी कि दुनियादारी दा निज़ाम है ना, तुसी कुरान मजीद दुरुस्त पढ़ना सीखो, नमाज दुरुस्त सीखो। ये यानी कि प्यारे इस्लामी भाई ने जिहड़े ना बहुत अच्छे ने, मैनू अच्छे लगदे ने, खरे लगदे ने, झूठ नहीं बोलदे, गलत काम नहीं करते, गलत सोबत च भी नहीं बैठते। आना है तो मेरे वाले सुन्नत की गल दसनी कि मेरे वाले सुन्नत का ये तरीका कार है, आप भी ऐसा करें यार, हम भी करेंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, कुछ उर्दू और पंजाबी का इम्तिजाज था। मेरा गुमान यह है कि बहुत सारी बातें आप समझ गए होंगे कि शाहिद भाई आते हैं तो दूसरों की बातें या दूसरों के मौज़ूआत लेने के बजाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र खैर सुनाया जाता है। अल्लाह और उसके रसूल की याद, इस पैगाम को आम करने की कोशिश करते हैं। शाहिद भाई नाज शरीफ के 2 शेर सुनाते हैं। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। आता है फकीरों पे
انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، شاہد بھائی سے آپ نے نعت بھی سنی، تلاوت بھی سنی، کچھ تھوڑا سا علم دین حاصل کرنے کا جو شوق پیدا ہوا اس حوالے سے بھی سنا۔ والد محترم انتقال کر چکے، والدہ موجود ہیں، اور والدہ بھی مختلف طرح کی بیماریوں سے اور آزمائشوں سے دوچار ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی نصیب فرمائے، عافیت مقدر فرمائے، اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ انہوں نے اپنا یہ تعلیم کا سفر جو جاری رکھے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزارا، تعلیم کس انداز میں جاری رکھی؟ والد محترم گھر میں موجود نہ ہوں تو ایک جملہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ والد کی لٹکی ہوئی قمیص یہ بھی سکون دیتی ہے، یا ان کا لباس، ان کے جوتے، ان کے دیگر چیزیں، یہ بھی تسکین جاں کا سامان کرتی ہے۔ تو یہ کس انداز میں اپنے اخراجات پورے کرتے رہے، یہاں سے آرائیاں جامعۃ المدینہ میں جانے آنے کا کرایہ، رہنا سہنا، یہ کیسے اپنے اخراجات پورے کرتے تھے، اس تعلق سے بھی ان سے کچھ سنتے ہیں۔ جی بتائیے گا جی کہ تعلیمی اخراجات، آنے جانے کا کرایہ، لباس، والدہ کے میڈیسن اور دیگر، یہ کس انداز میں آپ یہ ترکیب کرتے رہے؟ استاد صاحب نے مجھے ترغیب دلائی کہ آپ نا کوئی پھل وغیرہ لے آئیں اور وہ بیچ لیا کریں ساتھ ساتھ۔ میں نے امرود لیے، ادھر سے روزانہ لے آتا تھا یا 2 دن بعد لے آتا تھا امرود، وہ امرود کاٹ کر طلبہ کو بریک ٹائم میں بیچتا پھر، اور کبھی وہی سلسلہ دیہاڑی والا اپنے پیسے مطلب اپنے پاس رکھتا آنے جانے کا کرایہ۔ بعض اوقات ادھر سے میں کرایہ لے کے آ جاتا جامعۃ المدینہ سے، کسی اسلامی بھائی سے بھی آ کے آپ کو دے دوں گا، تو ادھر آنا بعض اوقات 2 دن گھر میں رہتا، کرایہ نہیں کوئی میسر آیا، کہیں سے نہیں ملا، پھر کسی دوست سے رابطہ کرنا، یا رضوان بھائی سے یا کسی اور دوست سے بھی میری کوئی ترغیب بنائے، میں نے جانا ہے جامعۃ المدینہ واپس، تبھی کوئی ترغیب نہیں بن رہی تو پھر کسی دوست نے کچھ کرنا، یا اتنی دیر میں کوئی دہاڑی لگا لیتا، کوئی مزدوری کر لیتا، تو میرا مطلب کام چل جاتا۔ مزدوری کون سی کرتے رہے؟ مزدوری ادھر ہمارے آلو کی فصل ہے، کوئی سبزی وغیرہ اس کو چوکی کرنا، پانی لگا دینا کسی کی فصل کو، اس طرح وہ مزدوری پھر شام کو دے دیتے ہیں، تو اس طرح میں پھر وہ مزدوری کرتا کبھی کبھی۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ اتوار جو چھٹی کا دن ہوتا ہے تو اس میں مزدوروں کے ساتھ کام پہ جاتے ہیں؟ جی میں مزدوری کرتا رہا ہوں، کسی باغ میں مزدوری کر لینی، کسی مزدوروں کے ساتھ جہاں بھی مطلب میسر آنی، میں نے وہ مزدوری کر لینی، اور اپنے وہ پیسے اپنے پاس ہی رکھتا، چاہے 10 روپے مجھے اگر بل، جس طرح کوئی چیز فرض ہے بندے پہ، اس طرح کی ضرورت اگر مجھے نہیں ہے تو وہ میرے پاس ہی رہیں گے 10 روپے، جب تک ایسی ضرورت نہ ہو کہ اس کے بنا گزارا ہے ہی نہیں، تب میں نے وہ 10 خرچ کرنے ہوتے تھے، ورنہ میرے پاس ہے، مہینہ رہیں گے میرے پاس ہی، وہ جیب میں ہی رہیں گے وہ۔ یہ باتیں کہنا بڑا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، انہوں نے بیان کر دیا، ہم نے سن لیا، لیکن یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس پر یہ ساری چیزیں بیت رہی۔ تو درد جو ہے نا، درد یہ لفظوں میں کسی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جملوں میں بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ درد والا ہی سمجھتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبرہ، جو سکھ والی زندگی بسر کر رہا ہے، آرائش و زبائش میں مزے والی سکون والی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے ان چیزوں کا ذرہ برابر بھی اگر کہا جائے نا کہ ادراک ہو سکے تو یہ شاید مشکل ہوتا ہے۔ جو ان مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے نا، یہ ان مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں اور یہ کیفیت کیا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا۔ شاہد بھائی ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے راہ علم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو میں اور آپ کیوں نہیں؟ انہیں وہ حدیث مبارکہ گھر نہیں بیٹھنے دیتی
کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اسے ہوگی جسے علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے حاصل نہ کیا۔ میری اور آپ کی توجہ اس حدیث شریف کی طرف کیوں نہیں؟ بس یہی پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں، ہمارے پاس صرف ایک یہ شاہد نہیں ہے، ایسے کئی شاہد اور ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ راہ علم کے مسافر بنے اور اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں کسی اور طالب علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔